بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا، اور ان سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک رحمت کی وہ گھٹا ہے جو جب خشک بنجر اور صحرا پر برستی تو دھول اور کفر کے بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ کر رہ گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہونے والے معجزات کا ذکر کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 یا 12 ربیع الاول 22 اپریل 570 عیسوی پیر کے دن عام الفیل میں 35 سے 40 سال سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار چہرہ، نورانی آنکھیں سرمئی اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ قریش جو کہ آپ کی پیدائش سے پہلے سخت تنگی اور بدحالی کا شکار تھے، لیکن آپ کی پیدائش کے سال بنجر زمین آباد ہو گئی، سوکھے ہوئے درخت پھلدار ہو گئے اور قریش خوشحال ہو گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو حمل کا کوئی درد محسوس نہیں ہوا اور وہ ہر قسم کی کثافتوں سے پاک بھی رہیں۔ حضرت عباس سے روایت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی اول نال کٹی ہوئی تھی۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے اور خوشبوؤں کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کے دادا آپ کی پیدائش کے وقت خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے۔ جب ان تک آپ کی ولادت کی خبر پہنچی تو وہ خانہ کعبہ سے سیدھا گھر پہنچے۔ آپ کو دیکھ کر وہ حیران بھی ہوئے اور بہت زیادہ خوش بھی۔ اس کے بعد نہایت جوش سے انہوں نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر کعبہ پر لے جا کر آپ کو اپنی گود میں اٹھا کر طواف کرنے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف بلند تھا، جبکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ پیدائش کے وقت گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، یعنی آپ سجدے جیسی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدنا آمنہ فرماتی ہیں کہ محمد کے پیدائش پر ظاہر ہونے والے نور کی شدت اتنی تھی کہ مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں اور میں نے شام کے محلات کو اپنے گھر سے جگمگاتے ہوئے دیکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ پر ایک ایسا روشن بادل نازل فرمایا جس میں سے روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق اور مغرب سمندر کے بیچ سیر کروا دو تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، حلیہ اور ان کی شفاعت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام مخلوقات یعنی جنوں، انس، ملائکہ اور پرندوں سے روبرو کرو، اور ان کو تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسن سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل جھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے اور منادی نے اعلان کیا، واہ واہ، کیا خوب! محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا ہے اور کائنات عالم کی کوئی بھی چیز باقی نہ رہی،
اور ان کے قبضہ اقتدار اور غلبۂ عالم میں نہ ہوں۔ اس کے بعد 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو لگا دیا گیا۔ پھر آپ کو ایک خوبصورت ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد فارس کا عظیم آتش کدہ جو کہ پچھلے 1000 سال سے روشن تھا، وہ اچانک سے بجھ گیا۔ لہٰذا آگ کی پوجا کرنے والے لوگ جو آگ کو کسی بھی لمحے بجھنے نہیں دیتے تھے، وہ آگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ایک دم سے بجھ گئی اور آگ کے پجاری ہکا بکا رہ گئے۔ قریش کے وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کو جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس رات وہ تمام بت اوندے منہ زمین پر گر پڑے۔ لوگ بار بار بتوں کو سیدھا کرتے جاتے، لیکن بت مسلسل اوندے منہ زمین پر گرتے رہے۔ ایران کے کسرا نوشیروان کے محل گرنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس سال کسی بھی شخص کے گھر بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لڑکے عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے دستور کے مطابق ایک برتن سے ڈھانپا گیا، لیکن وہ برتن ٹوٹ کر آپ کے اوپر سے ہٹ گیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا انگوٹھا چوستے ہوئے نظر آئے، اور آپ کی پیدائش کے موقع پر شیطان بری طرح سے چیخنے چلانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ساری کائنات کو روشن کر دیا گیا۔ جنات اور شیاطین جو کہ پہلے آسمانوں پر بھی جا سکتے تھے، اب ان کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا، کیونکہ اب سے وحی کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ لہٰذا آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے گرنے کے بعد جنات اور شیاطین کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ ستارے ٹوٹتے رہے اور تمام دنیا میں ایسا زلزلہ آیا کہ دنیا بھر کے برائی کھانے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اڈے منہدم ہو گئے۔ جادو اور کہانت کے ماہر لوگ اپنی عقل کھو بیٹھے، اور آسمان پر ایسے ستارے نکلے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ دریائے دجلہ میں اس قدر پانی آ گیا کہ پانی آس پاس کے علاقوں تک پھیل گیا، اور کسرا کا محل بھی اس پانی میں ڈوب گیا۔ ملک شام کا ایک یہودی مکہ سے کچھ فاصلے پر رہا کرتا تھا۔ وہ جب بھی مکہ آتا یا کسی مکے والے سے ملتا، وہ یہ لازمی یہ کہتا کہ تمہارے یہاں ایک ایسا بچہ ہوگا کہ سارا عرب اس کا دیوانہ ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے۔ جو اس کے نبوت کے زمانے کو پائے گا اور دل سے اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پا کر اس کی مخالفت کرے گا تو ایسا شخص اپنے مقاصد اور عزائم میں پست ہو جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو لے کر کسی یہودی کو پہنچے اور اس سے پوچھا کہ اس بچے کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور کہا، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے کہ جس کے بارے میں تم لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ وہ ستارہ آج رات طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش پر طلوع ہونا تھا۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر اس دنیا اور کائنات کے حالات مکمل طور پر بدل گئے۔ کائنات کے ذرے ذرے نے کائنات کے والے کی آمد پر خوشی کا لباس اوڑھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھا۔ پوری کائنات نے مل کر آپ کی ولادت پر آپ کو خوش آمدید کہا۔
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔